دنیا کے وہ ممالک جہاں اس طرح کے جبر و استبداد کی نئی داستانیں رقم ہوئی ہیں، نئے ٹول دریافت ہوئے ہیں، جس میں اسرائیل سر فہرست ہے، ان کے ساتھ مل کے بھی جبر و استبداد کا کوئی رستہ باقی نہیں رہنے دیا۔ کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑی جیل ڈکلیئر کیا گیا، یہ ایک علامت کے طور پہ ہے۔ اور پھر ہندوستان نے ماضی میں بھی اور اب خاص طور پہ اس دن کی اہمیت جس کا ہم آج جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، یعنی 5 اگست 2019، آج سے 4 سال قبل ہندوستان نے 2 قانون جو پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ بڑے مقبول ہوئے، ان کے نام 2 قانون پاس کیے، امینڈمنٹس کی، اور ان قوانین کے ذریعے کشمیریوں سے کیا گیا وہ وعدہ کہ ان کی ایک متنازع حیثیت ہے اس وقت تک جب تک کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادی کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ملتا۔ کشمیر کسی ایک ملک کا حصہ نہیں ہے، نیکس نہیں ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک آزادانہ حیثیت ہے، اس کی سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، کسی ایک ملک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آزاد کشمیر کی سوورینٹی پاکستان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، ہندوستان بھی یہ کوششیں کر کے دیکھ لے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جبر و استبداد اپنی جگہ، قتل و غارت اپنی جگہ، حوصلے توڑنے کے لیے جیلیں، قیدیں، کوڑے اور سارا کچھ۔ اب یہ ایک اور رستہ کہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے، ڈومیسائل کے قوانین میں تبدیلیاں کر کے لاکھوں لوگوں کو حق شہریت دے دینا، پھر جیری مینڈرنگ کر کے حلقہ بندیاں اس طرح تشکیل دی جائیں کہ وہ ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ہندوآتا کا، اس کی تکمیل کے لیے وہ اپنی کٹ پتلی حکومتیں کا تشکیل دے سکے، وہ وہاں پہ جو مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر سکے۔ یہ سارا کچھ وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کے نقشے سے، دنیا کے ذہنوں سے، عالمی منظر نامے سے کشمیر کا ایشو یا تو محو ہو جائے، نہیں تو کم از کم دھندلا جائے۔ لیکن ہمیں اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کی عظمت کو سلام کرنا ہے اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہو، ایک ایک پاکستانی آپ کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی خون سے، اپنی قربانیوں سے اس جد و جہد کو جاری رکھا ہوا ہے، اور کوئی تحریک جس میں فکر شامل ہو، جس میں خون شامل ہو، جس میں اتنی بڑی قربانیاں ہوں، وہ تحریک ناکام نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے ان اقدامات کو دنیا بھر نے مسترد کیا ہے، وہ انیکسیشن کرنا چاہتا ہے، وہ جبر و استبداد کے ذریعے یہ اس وقت اپنی عالمی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے صورتحال کو اپنے حق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نہ کل اس میں کامیاب ہوا، نہ اب ہوگا۔ ہاں، ہم سے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کو کچھ تھوڑے بہت گلے کبھی بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی حالات، یعنی پاکستان کی اپنی پولیٹیکل اکنامیکل سچویشن کے مطابق اگر کہیں زیادہ ہیٹ یہاں بڑھ جاتی ہے تو کشمیر کے ایشو کے اوپر تھوڑا سا سستی کا عمل نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، جب سے ہماری حکومت آئی ہے کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ کوئی ڈگنیٹری باہر سے یہاں آئی ہو یا یہاں سے باہر گئی ہو، ہمارے لیڈر جا کے باہر کسی کو ملے ہوں اور وہاں پہ کشمیر کا ایشو نہ چھڑا ہو، کشمیر کے مقدمے پہ بات نہ ہوئی ہو، کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی جبر و استبداد کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی ہو۔ کوئی ایسا موقع آپ نہیں بتا سکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد جن اصولوں پہ رکھی گئی، ان میں مسئلہ کشمیر کی آزادی بھی ایک اصول تھا، اور آج تک بھٹو شہید سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور اب بلاول صاحب، یہ تسلسل کے ساتھ ہماری جماعت اور باقی جماعتیں بھی، لیکن میری جماعت اس عمل میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت ہندوستان کو اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں میں، ان جابرانہ ہتھ کنڈوں میں، ان منافقانہ ہتھ کنڈوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین نے دنیا کے مختلف فورمز پہ
اور خاص طور پہ ہندوستان کی اپنی سرزمین پہ کھڑے ہو کے جس طرح کشمیر کا مقدمہ بیان کیا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان میں جو ہاہاکار مچی، اس پہ جو تکلیف ہوئی، وہ ہماری اس کوشش اور کاوش کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی دنیا میں، اور اس وقت ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، سیاسی جماعتیں، ہم سب، پاکستانی سوسائٹی، انٹلیکچوئلز، میڈیا، ہم سب مل کے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی خاص طور پہ اپنی نوجوان نسلوں کو، ان کو ہم نے اس مسئلے کے ساتھ منسلک رکھنا ہے، ان کو اس سے آگاہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات لڑائیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ ہماری اپنی نسلوں کو بھی اس مسئلے کی حساسیت کا، ہماری قومی اور تاریخی ذمہ داری کا مکمل طور پہ اس کی آگہی ہونی چاہیے۔ اور اقوام عالم میں بھی اب اس وقت موقع بنا ہے کہ اس وقت یوکرائن کی جنگ نے دنیا میں کچھ چیزیں تبدیل کی ہیں۔ وہاں پہ اب ملکوں کے اوپر جابرانہ قبضہ، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، اس طرح کی قتل و غارت، اس کے اوپر دنیا اب خود سوال اٹھا رہی ہے۔ وہ ممالک جو ہمارے کہنے پہ تو سیکیورٹی کونسل میں یا دیگر جگہوں پہ، یو این میں، یا جو کمیشنز ہیں مختلف، ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا باقی، ان پہ ہمارے کہنے پہ تو آواز نہیں اٹھاتے تھے اتنا، لیکن اب یہ مسئلہ یا یہ اصول جو ہے جن پہ یہ ادارے بنے تھے، اب ان اصولوں کا دنیا کو ادراک بھی ہوا ہے اور ان کے چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ سو دس از ویری گڈ ٹائم کہ ہم ان معاملات کو استعمال کرتے ہوئے ان فورمز کے اوپر اپنا معاملہ اور اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا، کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت ملے گا، اور کوئی جابرانہ ہتھ کنڈا ان کا نہ کل ان کے حوصلے توڑ سکا، نہ آج ان کے حوصلے توڑ رہا ہے۔ اور ہندوستان جلد یا بدیر جتنی بڑی طاقت بن جائے، وہ ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتور حکمرانیاں بھی جو ہیں وہ قوموں کے جذبے، بڑی وہ چھوٹی قومیں ہوں، بھلے وہ آبادی میں تھوڑے ہوں، لیکن ان کے جذبے توڑ نہیں پاتی۔ اگر اسرائیل تھوڑے سے فلسطینیوں کے جذبے نہیں توڑ سکا تو یہاں کشمیریوں کے جذبے بھی نہیں توڑ سکے گا۔ ہمیں اقوام عالم کو بھی اور خاص طور پہ اپنے مسلمان برادر ممالک کو بھی، ان کے ضمیروں کو بھی جوڑنا ہے کہ جناب آپ صرف لفظوں، وہ تو لفظوں سے بھی اب کہی گئے، لیکن لفظوں سے آگے بڑھ کے یہ موقع ہے کہ اگر آپ سارے دنیا کے دیگر موقعوں پہ، اور ہم ان کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جہاد ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں گزارش یہ بھی ہے، آپ ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کیجئے۔ اور کشمیر کا مسئلہ صرف کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کے اندر بسنے والے باسیوں کا مسئلہ ہے، کشمیریوں کا مسئلہ ہے۔ اس کو ہمیں ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس کو ہندو مسلم مسئلے کے طور پہ اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ لنک رکھے۔ ہم نے اس کو کشمیر کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کشمیر میں مسلمان بھی ہیں، کشمیر میں ہندو بھی ہیں، کشمیر میں سکھ بھی ہیں، سارے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا کشمیر ہے، اور ہم نے ان کو سب کو ساتھ لے کے ان کے مقدمے کی بات کرنی ہے۔ اس پار کا کشمیر ہو، کنٹرول لائن کے، یا اس پار کا، انشاءاللہ سارے کشمیری یکجہتی کے ساتھ اس جذبے کو جاری رکھیں گے، اس لڑائی کو۔ آزاد کشمیر کی حکومت بھی، ان کی سیاسی جماعتیں بھی، اور ہمارے ہاں بھی اب اس کو اور بہتر طریقے سے ہمیں آرگنائز کر کے ان کی اس جنگ کو، اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں فکر آگے بڑھانی ہے، اس فکر کو۔ اور میں آخر میں، اس سے پہلے کہ میرے باقی ساتھی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے سٹارٹ میں کرنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ اس وقت کشمیر کی قیادت جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود آپ سے بات کریں گے اور آپ کو انلائٹن کریں گے کہ وہاں اس وقت صورتحال ہے کیا۔ لیکن میں کنٹرول لائن کے اس پار اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے ہم کسی وقت آپ کی توقعات پہ پورے نہ اترے ہوں، لیکن نہ ہم سے آپ کے جذبے ٹوٹے ہیں، نہ ہم سے آپ کے رشتے ٹوٹے ہیں، نہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اپنے اس قومی ذمہ داری کا یہ احساس ہے، یہ تھما ہے یا کمزور پڑا ہے۔ اور ہمارا یقین کہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی آزادی کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان کا حد تک کا جذبہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جبر کی طویل رات جلد ختم ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا اپنے کشمیری ساتھیوں سے، سب سے میں پہلے گزارش کروں گا رحمانی صاحب سے، وہ اپنا
میں سب سے پہلے محترم قاہرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اسلام آباد میں مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ اس وقت حریت رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔